بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسا وظیفہ ملے کہ جو کہ کام بھی کرے اور مسائل بھی اس وظیفے سے حل ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی غیبی مدد بھی آ جائے، اس سلسلے میں ہم آپ کو مختلف وظائف بتانے جا رہے ہیں جو کہ اتھینٹک وظائف ہیں، اور جب آپ ان کو کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی تو اللہ رب العزت ضرور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ولی و والی بن کے انشاءاللہ جو ہے وہ مدد کرے گا، غیبی مدد ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد مدد حاصل ہوگی۔ تو میں آپ کو مختلف وظائف بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت سارے وظائف ہیں، تو جو آپ کی خواہش ہو، جو آپ کا مقصد ہو، اس طریقے سے آپ وہ وظیفہ کیجئے۔ لیکن یہ سارے وظائف انتہائی خاص ہیں اور بہت ہی خاص سینہ بسینہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے ان کے کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ ناظرین، فرض نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سنت اور نوافل بھی ادا کر لیں، یعنی اسی وقت باوضو حالت میں کریں، تو یہ وظائف زیادہ عمل کرتے ہیں اور وہی بہترین وقت ہوتا ہے، اسپیشلی فجر کے وقت۔ دوسرا جو ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو بہترین وقت اٹھنے کے بعد، بے شک جب سورج طلوع ہو جائے تو باوضو ہو کے بیٹھ جائیے اور یہ وظائف اس طریقے سے کیجیے۔ یہ وظائف تمام شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ باوضو ہوں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تو یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اب خواتین جو ہے وہ سوال کرتی ہیں کہ وہ کیسے کریں، تو ان کے لیے ہے کہ آپ بغیر وضو کی حالت میں بھی آپ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ وظیفے آپ کو زبانی یاد ہوں اور آپ اسی حالت میں ہی یہ کیجئے۔ باوضو حالت میں زیادہ بہتر ہے۔ آپ سنیے، سب سے پہلے آپ نے جو شامل کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف وظائف بتانے جا رہا ہوں، اور ایک جو کامن ہے جو سب کے ساتھ آپ نے لگانا ہے، تمام وظائف کے ساتھ ہر مقصد کے لیے، وہ ہے یا رحمان یا سلام۔ یہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان یا سلام۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 11 بار درود ابراہیمی اول و آخر، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد یا رحمان یا سلام 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اب اگر آپ بیٹیوں کی شادی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں یا بیٹے کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، مقصد آپ کا جو ہے وہ رشتہ ہے، نیک اور صالح رشتہ جو کہ انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے آپ نے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کیا پڑھنا ہے، غور سے سن لیجیے۔ یا لطیف یا حلیم، یا لطیف یا حلیم، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا لطیف یا حلیم۔ اب وہ لوگ جو کہ حصول اولاد کے لیے وظیفہ مانگ رہے ہیں، جو اولاد کے خواہاں ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے شادی کو، ابھی تک اولاد کی امید نہیں لگی، تو وہ یا رحمان یا سلام پڑھنے کے بعد وہ کیا پڑھیں گے؟ یا متکبر یا واحد، یا متکبر یا واحد، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی خاتون جو کہ جن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بانجھ، ڈاکٹروں نے جن کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ یا متکبر یا واحد کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کریں، جو ہے ایک اور جو ہے وہ ذکر ایڈ کریں، 2 نام ہیں بالکل، وہ ہے یا مصور یا خالق، یا مصور یا خالق، یہ والا آپ وظیفہ ایڈ کر لیں ساتھ۔ اب آپ نے جو حصول اولاد اور بانجھ، اگر کوئی اور جب مرد ہیں تو وہ یہ پڑھیں گے، یا سلام یا رحمان
یا رحمان یا سلام جیسے مرضی پڑھ لیجئے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اس کے بعد یا متکبر یا واحد، اور ساتھ یا مصور یا خالق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ خواتین جن کے پریگننسی تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ وجہ ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے کہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک ہے وہ یہ پڑھے جب پریگننسی ہو جائے تو ایک اور اس کے ساتھ ذکر ایڈ کر لے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ کون سا؟ یا مبدی یا سلام، یا مبدی یا سلام، یہ آپ نے ساتھ ایڈ کر لینا ہے۔ ناظرین، وہ ہسبینڈ اور وائف میاں بیوی جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں کچھ جھگڑے چل رہے ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ جھگڑے نہیں ختم ہو رہے اور کچھ غلط فہمیاں بھی آ گئی ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو وہ کیا ذکر کریں سن لیجئے۔ وہ یا سلام یا رحمان کے بعد وہ میاں بیوی جن میں صرف محبت کا ایشو ہے یا جھگڑے چل رہے ہیں وہ صرف یہ پڑھیں، یا ودود یا کبیر، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا ودود یا کبیر۔ آج میں بہت سارے یہ وظائف دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین اب آپ کی خدمت میں بہت سارے وظائف، یہ بہت اتھینٹک وظائف ہیں، آپ کیجئے۔ اب وہ لوگ جن کے ہاں کوئی روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، حصول رزق کے لیے وہ پریشان ہیں، تو وہ کون سے ایڈ کریں؟ یہ یا سلام یا رحمان کے بعد، کیونکہ صرف رزق کا مسئلہ ہے تو یہ ساتھ صرف ایڈ کریں گے۔ میں بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، یا سلام یا رحمان 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ دوسرا وہ ذکر ایڈ کریں گے یا باسط یا منعم، یا باسط یا منعم، میم نون عین میم، یہ والا یہ ایڈ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ یا ولی یا والی کا ذکر بھی ایڈ کیجئے، اور یا ذوالجلال والاکرام کا بھی، رزق میں فراوانی، حصول دولت اور اس قسم کی تمام جو مطلب مالی مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ اتنی دولت آ جائے کہ وہ غریبوں میں بھی بانٹے، غریبوں میں بھی بانٹے، مسکینوں میں بھی بانٹے، جو بانٹنے کی نیت بھی رکھتا ہو، دولت بھی آئے اور وہ بانٹے بھی، یعنی بڑے اچھا یہ ایک معاملہ ہے۔ جو نیک نیتی رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ایسا کر دے کہ آپ کو اتنی دولت ملے کہ آپ بانٹنا بھی شروع کر دیں۔ آپ کے لیے کیا ذکر ہے؟ یا سلام یا رحمان، اس کے بعد آپ کیجئے یا ولی یا والی، اور اس کے بعد آپ کے لیے ذکر ہے، یہ سب 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام کے ہیں، وہ ہے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یہ والا ذکر یہ آپ کیجئے، یا غنی یا مغنی، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت دولت دے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ دولت نہ بانٹی، غریبوں مسکینوں میں نہ بانٹی، تو جو دیتا ہے وہ روک بھی سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ رب العزت رزق کو روک دے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایسا ہستی نہیں ہے جو آپ کو دے سکے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ناظرین، کوئی ایسے شوہر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اولاد جو ہے وہ ان کے کہے میں نہیں ہے، کچھ معاملے ایسے ہیں کہ کیئر ہی نہیں کی رہی ہے، والدین پریشان ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل اولاد کے اوپر نہیں چل رہے، اولاد اپنی مرضی کر رہی ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، تو ان کے لیے بڑا ایک خاص ذکر ہے، وہ اس ذکر کو کیجئے۔ ان کے لیے ایک بہت خاص ذکر ہے، اور وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ خاوند کرے گا تو بیوی اس کے کہے میں آ جائے گی، اور میاں بیوی دونوں مل کے ذکر کریں، اولاد ان کے کہے میں آ جائے گی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اولاد کرے تو ماں باپ اس کے غلبے میں آ جائیں گے، بات صرف والدین ہمیشہ اولاد کا بہتر ہی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا سلام یا رحمان 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا ولی یا والی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تیسرا ذکر آپ نے کرنا ہے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا قوی یا عزیز، یا قوی یا عزیز۔
یہ آپ کے سارے اذکار ہیں، یہ آپ کیجئے۔ اور اگر کسی نے کوئی کاروبار کیا ہے، کوئی دکان کھولی ہے، نہیں چل رہی، بہت پریشان ہے، اب بیٹھ گئے، گاہک نہیں آ رہے اور رزق کا مطلب مسئلہ ہو گیا، اب انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، تو اس نے کوشش کر دی لیکن رزق آ نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے، دکان نہیں چل رہی، تو وہ کیا کرے؟ سنیے، وہ یہ ذکر کرے، یا سلام یا رحمان 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا ولی یا والی 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اور ایک تیسرا ذکر کرے، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یہ والے ذکر کریں انشاءاللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، اور ساتھ یا ذوالجلال والاکرام بھی ایڈ کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا کاروبار کیسے چلے گا۔ یہ جو تمام میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں، یہ آپ کیجئے، اور کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ کیسے کام ہوا۔ لیکن ریممبر، یاد رکھیے گا، پہلے 11 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے سارے وظائف کرنے ہیں، یہ کام کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے امید ہے کہ میرا رب کریم جو ہے ہمارے دیے ہوئے یہ جو اذکار ہیں، اللہ رب العزت ان میں برکت ڈالے، اور اللہ رب العزت جو ہے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، ایک نیک مقصد کے لیے، اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔